السریٹیو کولائٹس ان بیماریوں میں سے ہے جو بہت مشکل ہیں، جن کا علاج بہت مشکل ہے اور اس میں کافی کمپلیکیشنز ہیں. خاص طور پر ایلوپیتھک میں تو وہ کہتے ہیں در حقیقت اس کا علاج کوئی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہارمونز دے دی جائیں اور اس کے اثر سے وقتی طور پر اس کو رد کیا جا سکے. السریٹیو کولائٹس انتڑیوں کے نچلے حصے میں چھوٹے چھوٹے زخم بنتے ہیں اور بڑی آنت میں، اور ناسور چھوٹے چھوٹے بن کر انفلیمیشن پھیل جاتی ہے، اور شروع میں تو اون وغیرہ آتی ہے، پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جھلی کے اندر میوکس میمبرین کے اوپر جو پروٹیکٹیو لیئرز ہیں وہ کٹ کٹ کر وہ پخانے وغیرہ میں شامل ہو جاتی ہیں. نتیجتاً اس کے اسہال بعض دفعہ خون ملے ہوئے اور بعض دفعہ محض خون، کیونکہ وہ ننگی ڈینوڈڈ جو میوکس میمبرینز ہیں ان کے اوپر اس کی جو دفاعی جھلیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اس کے متعلق ڈاکٹرز نے بہت تحقیق کی کوشش کی ہے. اب کچھ ایک طرف رجحان ان کا پتہ لگ گیا ہے. اسی بیماری کا ایک اور نام بھی ہے، لیکن اس کا اس ڈاکٹر کے نام سے تعلق ہے جس نے اس کو ایجاد کیا تھا. وہ زیادہ تر چھوٹی آنت کے جو اسی قسم کے ناسور و زخم ہیں ان پر اطلاق پاتی ہے. بس بیماری کے دو حصے ہیں، ایک بڑی آنت پر ظاہر ہوتی ہے، ایک چھوٹی آنت پر. بڑی آنت کا علاج یہ آپریشن سے کر دیتے ہیں. ایک دفعہ آپریشن ہو جائے اور پورا حصہ کاٹ کے پھینک دیا جائے تو پھر مریض کو صحیح معنوں میں ریلیف مل جاتا ہے. مگر چھوٹی آنت میں زیادہ کمپلیکیشنز ہیں. اب جو تحقیق ہو رہی ہے اس پر لیٹسٹ ریسرچ وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق سل سے معلوم ہوتا ہے، اور سلی امراض جسم کے اندر جو اثر دکھاتی ہیں اس سے ملتا جلتا اس کا بیہیویئر ہے. چنانچہ یہ جو تھیوری ہے یہ ان کے علم کے بغیر کہ ان کو پتہ نہیں کیوں ہے، وہ ہومیوپیتھک اس فلسفے کی تائید کرتی ہے کہ بعض گہری امراض دب جاتی ہیں تو پھر وہ اور شکلوں میں بھیس بدل کر جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، اور جب تک اصل کا علاج نہ ہو اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلے میں لیٹسٹ مجھ سے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے جو اس تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں گفتگو کی، میں نے ان کو خط میں لکھا کہ میں یہ ریسرچ اس پہ کر رہا ہوں. میں ان کو میرے پاس آئیں کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی ہے، میرا بھی ایک نظریہ ہے اس سلسلے میں. تو جب میں ان کو بتایا تو وہ بھی بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ لیٹسٹ ریسرچ یہی ہے کہ اس کا سلز کے دبے ہوئے مادے سے تعلق ہے. وہ دبا ہوا مادہ ہومیوپیتھک اس طرح میں تو نہیں کہتے، میں کہتے ہیں علامتیں ملتی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اصل پہچان کہ کس دبے ہوئے مادے سے اس کا تعلق ہے صرف ایک جگہ کی اسٹڈی سے نہیں ہو سکتا. انتڑیوں پر اگر آپ صرف توجہ رکھیں گے تو کئی اور بیماریاں ہیں جو انتڑیوں پر سوڑا بھی انتڑیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور بھی سفلس بھی کئی دوسری بیماریاں، سفلس غالباً نہیں لیکن سوڑا خاص طور پر اور سائیکوٹک بیماریاں بھی انتڑیوں پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. آپ اس کا گروپ دیکھیں کہ جس شخص میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے اس کو جسم کے اور کس حصے میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور پھر زیادہ پہچان ہوگی. تو اس پر مجھے اس ڈاکٹر نے بتایا کہ لیٹسٹ ریسرچ بتا رہی ہے کہ یہی السریٹیو بیماری لنگز کی کمزوریوں سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور اگرچہ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں آپس میں، لیکن گروپ سٹڈی میں یہ بات سامنے آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سفلس سل والا نظریہ مزید تقویت پاتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جب تجربہ کریں تو بیسیلینم ایسے مریض کو ضرور دیں اور رائزنگ پوٹینسی میں دیں. بیسیلینم یا
ट्यूबरकुलिनम। ये 2 दवाएं हैं, 200,000, 10,000, लाख तक, ये 50,000 अगर मिल जाए तो वो भी, तो 1-1.5 साल के अरसे में फैलाकर 2 करके रिपीट करें तो तमाम अंदरूनी गहरी सिल्ली अलामतों को ये ख़त्म कर देती है और दिफा की ऐसी ताकत पैदा करती है ये दवा बेसिलिनम कि फिर बाद में या उसका हम क्या ट्यूबरकुलिनम, वो भी दोनों में से कोई ले रहे हैं, एक ही बात है। फिर आइंदा ऐसे मरीज को जो डॉक्टर अपने तजर्बे से बताते हैं, मुझे क्या सजाती तजर्बा नहीं, वो कहते हैं आइंदा ऐसे मरीज को फिर कभी सिल नहीं होती, खा वो सिल के मरीजों की कैसी देखभाल करे, उनका जूठा खाए, साथ बैठे उठे, उसके अंदर एक दिफा पैदा हो जाता है। तो ये दिफा तो हमने देखा है कि होता है, इस दिफा की सलाहियत जिस्म में मौजूद है। हमारे हज़रत मिर्ज़ा अज़ीज़ अहमद साहब हमारे सबसे बड़े भाई बनते हैं, हज़रत मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब के साहबजादे, उनकी जो पहली शादियां हुई थी वो ऐसे खानदान में थी जिनमें सिल पाई जाती थी। चुनांचे उनके दोनों बेटे मिर्जा सईद अहमद साहब और मिर्जा अब्दुल बाकी साहब दोनों सिल के मरज से ही फौत हुए और उनकी देखभाल आपका नसीरा जो उनकी दूसरी बेगम थी हजरत मीर मोहम्मद साहब की साहबजादी थी, उन्होंने की, बिल्कुल बेफिक्र हो गए, परवाह नहीं की कभी, और आखिर वक्त तक कोई सिल का मादा उनमें जाहिर नहीं हुआ, किसी किस्म का बदसा जाहिर नहीं हुआ। तो खुदा ने कुदरती दिफा का निज़ाम उनकी नेकी की वजह से पैदा कर दिया। इसलिए हो तो सकता है, हमने देखा है अपनी आंखों से, मगर इस बेसिलिनम दी जाए अगर उससे तो अच्छे तजुर्बाकार और काबिल एतमाद डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा हो जाता है।